پاسٹر داؤد بھی جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، جو ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، شیئر کر سکیں. سو آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی ہم نے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گایا، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا. ٹھیک ہے، ہمیں اس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو انجیل کو پھیلانے والا کام ہے یہ دو طرح سے پھیلائی جاتی ہے. ایک تو جب ہم پریچنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم منادی کرتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے انجیل کو پھیلانے کا. لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے. 19ویں صدی کے اندر ایک شخص راڈنی اسمتھ نے ایک ٹرم یوز کی. اس نے کہا کہ بائبل مقدس نئے عہد نامے میں 4 اناجیل ہیں، لیکن ہم جو ہیں یہ 5ویں انجیل ہیں. سو ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے مسیح کی انجیل لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور ہم اس بات کے لیے خاص دعا کریں کہ ہم صرف پریچنگ کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے بھی مسیح کی انجیل کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. اور کئی مرتبہ پریچنگ سے لوگ چینج نہیں ہوتے، ہماری پریکٹیکل لائف سے چینج ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو انجیل ہے، یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر اتر جائے اور ہماری زندگی سے لوگوں میں نمایاں ہو، ظاہر ہو، اور لوگ نجات پائیں. سو آئیے آج شام خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا. اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اعمال 20:7. جی، سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا. جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا. اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا. پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے. پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پاؤ ہٹ گئی. پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. سو اس پیسج کے اندر ہم خدا کے بندہ پولوس رسول کو ایک بالا خانہ میں دیکھتے ہیں، اور اس بالا خانہ میں وہ آدھی رات تک کیا کر رہا ہے؟ کلام سنا رہا ہے. عام طور پر ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم راتوں کو ہم نے دعا کے لیے مخصوص کرتے ہیں. زیادہ تر دعائیا رات ہے. آج ہول نائٹ پریئر میٹنگ ہے یا مڈ نائٹ پریئر میٹنگ ہے، اور ہم دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ پولوس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، عام طور پہ کلام زیادہ دیر تک لوگ سننا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن پولوس کی زندگی پر آپ غور کیجئے
کہ وہ راتوں کو بھی اور دیر رات تک، لیٹ نائٹ تک بھی انجیل کو سناتا ہے، منادی کرتا ہے، کلام سناتا ہے، اور اس قدر خدا کے کلام کے لیے وہ پیشنیٹ ہے۔ اگر آپ اعمال 16 باب میں جائیں تو وہاں پر وہ قید خانہ میں ہے اور یہاں پر وہ بالا خانہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ قید خانے کے اندر بھی وہ آپ کو آدھی رات میں دعا کرتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ بالا خانہ میں ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ منادی کر رہا ہے۔ سو یہ دونوں الگ الگ جگہیں ہیں، الگ الگ ماحول ہے، الگ الگ سچویشن ہے، لیکن دونوں جگہوں پر آدھی رات کے وقت وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا ورشپ کر رہا ہے یا منادی کر رہا ہے، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولس خدا کے کام کے لیے اس قدر پیشنیٹ ہے، اس قدر اس میں جوش ہے، جذبہ ہے، اس قدر خدا سے اس کی لگن ہے، خدا سے اس کی محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی کالنگ کو سمجھنے والا شخص ہے کہ مجھے کس کام کے لیے مسیح نے چنا ہے، بلایا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پولس اپنے بلاوے کو سمجھنے والا شخص تھا، اور اس نے اپنی اس برگزیدگی کو ثابت بھی کیا۔ وہ اگر قید خانہ میں ہے، اسے بینت لگے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، تو وہ اس حالت میں بھی اس کی جو توجہ ہے، اس کی جو نگاہیں ہیں، اس کی توجہ کا جو مرکز ہے، اس کا جو فوکس ہے، اس کا خدا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ اگرچہ میں قید میں ہوں، اگرچہ میرے پاؤں میں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں پتا ہوں میں، لیکن میری جو روح ہے وہ کسی قید میں نہیں، اور میرا جو میرے خدا کے ساتھ ریلیشن ہے اور جو کنیکشن ہے، اسے کوئی قید خانہ جو ہے اس کنیکشن کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن آج بہت سے ہمارے عزیز ہیں، وہ قید خانوں میں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کنیکشن خدا سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس طور سے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ جو ریلیشن ہے ہمارا اور ہمارے خدا کا، اور وہ جو کالنگ جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے اور جس کام کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہوا ہے، ہم اس کام کو اس طور سے کر نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کنیکشن جو ہے یا تو لوز ہے یا ٹوٹا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ ہم نے خدا کے کام کو دن ہی دن میں کرنا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اور شاید پولس اس بات سے واقف تھا، اور وہ اپنی کالنگ کو سمجھتا ہے، اور وہ آدھی راتوں کو بھی منادی کرتا ہے، انجیل سناتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پولس یہ سوچتا ہوگا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، جتنا ہو سکے میں انجیل کو پھیلا سکوں، جتنا ہو سکے میں خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم کر لیں گے خدا کا کام، آج بھی کیا تو کل کر لیں گے، کل نہیں کیا تو اگلے مہینے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انجیل پھیلانے کے لیے، مسیح کا کام کرنے کے لیے ہمیں جلدی میں رہنا چاہیے۔ اور پولس نے تیموتھیوس سے بھی کہا تھا کہ وقت بے وقت مستعد رہ، تیار رہ، اس کے کام کو کرنا ہے ہم نے، اور چاہے 2 لوگوں کے بیچ میں کریں، 4 لوگوں کے بیچ میں کریں، یا بھیڑ میں یا بڑے مجمع میں کریں، جہاں موقع ملے ہم نے خدا کے کام کو کرنا ہے۔ اور یہ جس بالا خانہ پر موجود ہے، یہاں پر کوئی بہت بڑی بھیڑ نہیں ہے، وہ جو بالا خانہ ہوتے تھے وہ کوئی اتنے بڑے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے، مخصوص لوگ یا چند لوگ ہی وہاں پر موجود ہو سکتے تھے۔
کچھ بالا خانہ بڑے بھی ہوتے تھے اور کچھ چھوٹے بھی ہوتے تھے۔ ایک بالا خانہ وہ تھا جو مرکز کا تھا، جہاں پر 120 کی جماعت تھی۔ 120 لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بڑی جگہ چاہیے، لیکن اس بالا خانہ کے اوپر کچھ زیادہ لوگ بھی تھے، لیکن جتنے بھی تھے خدا کا شکر ہے وہ کلام کو سننے والے لوگ تھے۔ اور آج بھی اگر ہم زیادہ نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں، خدا ان کا شکر ہے کلام کو سننے والے لوگ۔ جنہوں نے نہیں سننا وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، ان کا کام صرف یہیں تک، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ بہت آگے تک، کیونکہ ہم نے انجیل کو پھیلانا ہے، ہم نے اس کے کام کو کرنا ہے۔ پولوس آپ کو قید خانہ میں بھی اس کا کنیکشن خدا سے نظر آئے گا، اور بالا خانہ میں بھی اس کا کنیکشن اس کے خدا سے نظر آئے گا۔ اور یہاں پر ہوا کیا ہے؟ ہفتے کا پہلا دن ہے، یعنی کہ سنڈے کا دن، ٹھیک ہے، جسے ہم خداوند کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی کہ پاک عشاء کے لیے، تو پولوس کا ارادہ تھا، وہ اگلے دن سفر پر روانہ ہونے کو تھا، تو وہ چاہ رہا تھا چونکہ یہ وقت ہے، یہ رات ہے، آج رات میں مسیح کے کلام کو اور ان تک پہنچاؤں اور ان سے باتیں کروں، مسیح کی منادی کروں، انجیل سناؤں۔ اور جب وہ خدا کے کلام کو بیان کر رہا تھا تو وہ خدا کا کام کرتے ہوئے خدا کے کام میں اس قدر ہمیشہ مگن رہتا تھا، مسرور رہتا تھا کہ اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف نہیں جاتی تھیں۔ کسی خدا کے خادم نے کہا تھا کہ یہ جو گھڑی ہے نا، یہ خدا کے گھر میں بڑی مکروہ چیز ہے، کسی نے کہا یہ بات۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وقت کا خیال ہی رکھنا چاہیے، لیکن جب روح القدس کام کر رہا ہو، جب خدا کلام نازل کر رہا ہو، جب سب کو برکت مل رہی ہو، جب روح القدس جنبش کر رہا ہو اور بڑی قدرت سے لوگوں کو چھو رہا ہو، تو پھر ہمیں اپنی توجہ گھڑیوں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام پر، خدا کے کام پر اور روح القدس پر لگانے کی ضرورت ہے کہ خدا کا روح بیسکلی آج کیا چاہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب کل میں نے بھائی کو کال کی، بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں گے تو پھر میسیج بھی شیئر کریں۔ تو میں صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ میرے خیال ایسے ہوتا نہیں ہے۔ میں یہ نوٹس ہیں میرے جو میسیج لے کر آیا تھا سنانے کے لیے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے خدا کا روح بار بار میری توجہ اس پیسج کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس میں کچھ ہے آج ہمارے لیے۔ خدا کا پاک روح مجھ سے اور آپ سے جو بھی کہنا چاہ رہا ہے وہ آج اس کے اندر ہے، اور میں اسے کھول کر آپ کے ساتھ شروع ہو گیا ہوں، اور جس کے لیے بھی جو کچھ بھی ہے خدا ہم اسے ریسیو کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے بابرکت ہوگا۔ پولوس رسول آدھی رات کا وقت ہے، منادی کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار ہو رہا ہے جو رات کے وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نائٹ سیمینار ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے، یہاں پر ایک نوجوان کا ذکر ہے، ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے یوتخس، ٹھیک ہے۔ اور یوتخس جو ہے، اس کے نام کا مطلب ہے خوش قسمت، فارچونیٹ، ٹھیک ہے۔ اور آج شام تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوتخس ہے یہ آج ہمیں کیا میسیج دیتا ہے، آج ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ پولوس سے تو ہم واقف ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس قدر خدا کے کام کے لیے پیشنیٹ تھا، جس کا یہ کہنا کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں یونانیوں کا اور غیر یونانیوں کا قرض دار ہوں، اور میں انجیل سنانے کے لیے حتی المقدور تیار ہوں۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والا، اور کبھی بھی انجیل سے وہ شرماتا نہیں تھا، اور چاہے جو بھی جگہ ہو وہ انجیل کو سناتا ہے۔ لیکن ہم یوتخس پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو پہلی بات لکھی ہے، ایک تو اس کے نام کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ اس کا نام کیا تھا، اور اس کے نام کا مطلب ہے خوش قسمت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، مبارک ہیں وہ، خوش قسمت ہیں وہ جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبارک ہیں وہ، خوش قسمت ہیں وہ جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک
جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں، اور جو خداوند کے گھر میں ہیں، ہم بھی اس وقت یوت خوش ہی ہیں، ہم بھی اس وقت خوش قسمت ہی ہیں، اور یہ ہم پر ہمارے خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کے گناہ ڈھانکے گئے، جس کی بدکاری کو بخش دیا گیا، ٹھیک ہے، اور خوش قسمت ہے کہ یہ خداوند کے گھر میں ہے، یہ خداوند کے لوگوں میں موجود ہے، اور خدا کا کلام اس تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، جیسے آج ہم سب بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگلی بات جو اس کے بارے میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یہ بیٹھا کہاں ہوا تھا؟ یہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کھڑکیاں جو ہیں یا کھڑکی جو ہے، یہ کسی بھی گھر کے اندر، یہ گھر کا وہ مقام ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر دو جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر آپ کی جو توجہ ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، ہم تقسیم شدہ توجہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالا خانہ میں بھی اس کی نگاہیں ہیں اور باہر گلی میں بھی اس کی نگاہیں ہیں۔ ایک طرف سے اس کو باہر کا شور بھی سنائی دے رہا ہے، ایک طرف اس کو کلام کا شور بھی سنائی دے رہا ہے۔ اور یہ کنڈیشن، یہ حالت اتنی خطرناک ہے نا کہ جب کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ ایک کان سے وہ باہر کی باتوں پر غور کرے اور ایک کان سے خدا کے کلام کی باتوں پر۔ یہ پتہ ہے کون سی حالت ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تو گرم ہے اور نہ سرد، کاش تو گرم یا سرد ہوتا، تو کیا ہے؟ نیم گرم ہے، اور چونکہ تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ سو یہ وہ کنڈیشن ہے، نہ ہم دنیا کی طرف ہیں اور نہ ہم مسیح کی طرف ہیں، نہ ہماری توجہ دنیا کی باتوں کی طرف ہے اور نہ ہی خدا کے کلام کی باتوں کی طرف۔ ہم جو ہیں درمیان میں ہیں اور ہم بٹے ہوئے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے سے عداوت۔ تو یہ وہ حالت ہے جب کوئی بھی انسان دو کشتیوں کا سوار ہے، وہ اس کا فوکس، اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے، وہ درمیانی حالت میں ہے، نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے خوش قسمت، ہے خدا کے گھر میں، گناہوں سے نجات کا تجربہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود توجہ اس کی بٹی ہوئی۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کی توجہ بٹی ہوئی، جو نہ اس طرف ہیں اور نہ اس طرف۔ اور آج ہم نے اس کی زندگی سے سیکھنا ہے اور یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم نے ایک طرف ہونا ہے، اور برکت کا، زندگی کا، خوشحالی کا اور ترقی کا جو حصہ ہے وہ حصہ مسیح کی طرف والا حصہ ہے، وہ خدا کے کلام کا حصہ ہے جس کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے۔ سو یہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ باہر بھی دیکھ رہا ہے، یہ اندر بھی دیکھ رہا ہے، اس کو کلام سے برکت بھی مل رہی ہے، لیکن باہر بھی آتے جاتے لوگوں کو غور کر رہا ہے کہ یہ کیسے گزر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کلام جو ہے اس کی زندگی کے اندر اتر نہیں رہا، جڑ نہیں پکڑ رہا۔ کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ اور جب یاد رکھیں بائبل مقدس کے اندر جب جہاں جس شخص کا فوکس یا جس شخص کی نگاہیں خدا کے کلام سے یا مسیح خداوند سے ہٹی ہیں، دنیا پر لگی ہیں، طوفانوں پر لگی ہیں، وہ لوگ ڈوبنے کے درجے پہ آئے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ گرے ہیں۔ لیکن جن کی نگاہیں ہمیشہ مسیح پر رہی ہیں، اس کے کلام پر لگی ہیں، انہوں نے ہمیشہ فتح پائی۔ اس نے خدا نے کبھی ان کو گرنے نہیں دیا۔ پترس کی توجہ جب تک یسوع پر رہی، اس کا فوکس خداوند یسوع پر رہا، تو وہ پانی پر چلتا رہا۔ لیکن
جیسے ہی ساتھ ہی توجہ طوفان پر بھی گئی، پانی پر بھی گئی، تو کیا ہوا؟ تقسیم ہو گئی اس کی توجہ. اور آج ہماری بھی توجہ تقسیم ہے. ایک ہی وقت میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے. اور جب ہم بہت سارے کام ایک ہی وقت میں کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی بھی کام صحیح طرح سے کر نہیں پاتے. تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی ایک کام پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. خدا یسوع مسیح کا فوکس صرف سلیب اور اس مشن سے ہٹانے کے لیے بہت سی چیزیں یسوع کے آس پاس ہوتی تھیں، سامنے آتی تھی، لیکن مسیح کا فوکس نہیں تھا. اس کا جو گول تھا، اس کا جو ٹارگیٹ تھا، اس کا جو مشن تھا، وہ اس نے اس کو اچیو کیا. اور پولوس بھی کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، پچھلی باتوں کو بھول کر آگے کی طرف. فوکس میرا، ٹارگیٹ میرا، گول میرا جو ہے وہ اس طرف مجھے جانا. آج ہم بھی غور کریں، ہم بھی خوش قسمت ہیں، ہم بھی لطف ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ ہم آج کسی کھڑکی میں تو نہیں بیٹھے. کھڑکی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے زندگی کے اندر. ہمارے حالات بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں فکریں جو دباتی ہیں ایک طرف سے آ کے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی توجہ فکروں پر جاتی ہے، کبھی کبھی کلام پر جاتی ہے. فکریں ہمیں دباتی ہیں، لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو. لیکن چونکہ ہم بیٹھے کھڑکی میں ہوئے ہیں، نہ تو ہم فکریں اس پر ڈالتے ہیں اور نہ جو فکریں ہم پر آئی ہوئی ہیں ہم ان میں سے باہر نکلتے ہیں. دونوں طرف بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کلام بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس قدر اس کھڑکی کی قید میں ہیں، اس قدر ہمارا فوکس بھٹکا ہوا ہے، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہیں، کنفیوز ہیں. ہم مکمل طور پر خدا کے کلام کو اپنے اندر ریسیو کرتے نہیں ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو حالات ہیں ہم اس کے بہاؤ میں بھی بہتے جاتے ہیں، ہم اس میں بھی پھنستے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم شکر گزاری بھی کرتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مکمل طور پر کھڑکی میں سے اٹھ کر آج اس کھڑکی کو بند کرتے ہیں اور مکمل فوکس ہم خدا پر. یسوع نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جاؤ بند کر دینا. کیوں بند کر دے؟ تاکہ تیرا فوکس صرف ایک ہی طرف ہو، تیری توجہ صرف خدا کی طرف ہو، دنیا کی طرف، دنیا کے کاموں کی طرف، دنیا کی فکروں کی طرف نہ ہو. کیونکہ اگر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ڈبل مائنڈیڈ ہوگا، نہ تو ادھر کا نہ تو ادھر کا. تو نیم گرمی کی حالت میں ہے، اور نیم گرمی کی حالت کا شخص وہ ہے جسے میں خود بھی اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. تو یہ شخص ہے تو بڑا خوش نصیب، لیکن اس نے چناؤ جو کیا ہے بیٹھنے کا وہ بہت غلط جگہ کا کیا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ مکمل طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتار نہیں پا رہا، مکمل طور پر خدا کے کلام کو قبول نہیں کر پا رہا، مکمل طور پر خدا کے کلام کا بیج اس کی زندگی کے اندر جڑ نہیں پکڑ رہا، جس کی وجہ سے وہ ایک بے پھل زندگی گزار رہا. اور چونکہ یہ ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر یہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، تو ہوا کیا؟ اس کے اوپر ایک چیز کا غلبہ آ گیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ نیند. نیند اس پر اس قدر حاوی ہے، نیند اس پر اس قدر غالب آ گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے اگرچہ خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ شخص بیٹھے بیٹھے ڈیپ گہری نیند میں چلا گیا ہے. اور لکھا کہ تیسری منزل سے، یہ جو بالا خانہ تھا یہ تیسری منزل پر تھا. اور میں غور کر رہا تھا کہ جو لوگ کلام کو سنتے ہیں نا، کلام پر توجہ کرتے ہیں،
کلام ان کو بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، ان کی منزلیں، ان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن جب ان منزلوں پر، ان بلندیوں پر ہم پہنچنے کے بعد بھی ہم ڈیسیجن غلط لیتے ہیں، ہم بیٹھ غلط جگہوں پر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان بلندیوں سے ہم نیچے گر جاتے ہیں. اور ایسے گرتے ہیں کہ یہ گرا کیا، اس شخص کی تو ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، یہ لکھا ہے کہ یہ مردہ پایا گیا. تو جب تک ہم خدا کے کلام کو مضبوطی سے تھامیں گے نہیں، ہم غلط جگہوں پر بیٹھ جائیں گے، ہم ڈیسیجن نہیں درست لیں گے، تو ہم روحانی طور پر گر جائیں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور پولوس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور اس سے گلے لگا. اور آپ جانتے ہیں کہ پولوس وہ شخصیت تھا، وہ خدا کا بندہ، خدا کا رسول، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے خاص خاص معجزے دکھاتا ہے، خاص اسپیشل میریکلز جس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کپڑے، رومال اس کی باڈی سے ٹچ کر کے جا کے بیماروں پر لگاتے تھے، بدرو گرفتہ لوگوں پر لگاتے تھے، اور وہ آزاد ہوتے تھے. تو جس شخص کو کپڑا لگانے سے، اور وہ کپڑا بیمار کو لگانے سے وہ شفا پا سکتا ہے، اس کے اندر کس قدر مسا ہے، کس قدر انوائنٹنگ ہے. اور وہ خود جا کے جب کسی کو گلے لگا لے گا، پھر اس کا وہ مسا، اس کی وہ انوائنٹنگ ایک مرے ہوئے شخص کو بھی جو مردہ ہو گیا ہے اس کو اٹھا دے. ہاللیلویا. اور پولوس نے جیسے اسے گلے لگایا، پولوس کا مسا اس کے اندر ٹرانسفر ہوا، اور وہ مرا ہوا شخص پھر سے زندہ ہوا. ہاللیلویا. اور صرف پولوس نے کوئی دعا نہیں کی وہاں پہ، یسوع کے نام سے اٹھ. وہ کلام سنا رہا تھا، اور کلام سناتے سناتے یہ واقعہ ہوا. کلام اس کے اندر تھا، مسا اس کے اندر تھا، اور جب وہ جا کے اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنی باہوں میں لیتا ہے، تو اس مسا کی قدرت، اس کلام کی قدرت اس مرے ہوئے شخص کو پھر سے زندہ کرتی ہے. ہاللیلویا. سو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص اپنی روح میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ گر رہا ہے یا گر چکا ہے، یا روحانی طور پر اس راہ پر، اس مقام پر جا رہا ہے جو مقام آپ کو موت کی وادیوں میں لے جائے گا، ہم جب پھر سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، روح القدس کا مسا ہماری زندگی میں آتا ہے، خدا کے بلائے ہوئے خادموں سے ہم فیلوشپ کرتے ہیں، ان کے کلوز ہوتے ہیں، تو پھر زندگی میں پھر بحالی آتی ہے، بیداری آتی ہے، تازگی آتی ہے، زندگی آتی ہے. اور یہ جو اس کا گلے ملنا ہے، اس کا جو حگ کرنا ہے، یہ پولوس کی محبت کی نشان ہے، اس کی محبت کی علامت. پولوس کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہے چرچ میں جو ہم اکثر خدا کے خادم کلام سناتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کون سن رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، سب پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خدا کے خادم اس کے باوجود بھی ان لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں جو کلام کے دوران سو رہے ہوتے ہیں، جو گر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے ان کو اٹھانا، ان کو جگانا، ان کو بحال کرنا. کیونکہ یہ سننے میں کہتے ہیں یسوع خود بھی اس لیے آیا کہ وہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، اور ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اگر کوئی گر رہا ہے تو ہم اسے اٹھائیں، روح میں اسے ہم نے اٹھانا ہے. سو آج شام ہم سب کے لیے میسیج یہی ہے اس پیسیج میں سے کہ بے شک ہم سب یوتھوس کی مانند ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہماری خطائیں بخشی گئی ہیں، ہمارے گناہ ڈھانپے گئے ہیں، اور ہم اس کی مقدس ہیکل میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں موجود ہیں. یہ بڑی بابرکت باتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے، آج یہ شخص ہمیں میسیج یہ دیتا ہے کہ ہم نے جو بیٹھنے کا جو چناؤ کیا ہے، جو ڈیسیجن لیا ہے، آج ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کون سی کھڑکی کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہر وہ کھڑکی جو ہماری توجہ کو تقسیم کر رہی ہے، ہماری توجہ کو خدا کے کلام سے، خدا کے کام سے
ہٹا رہی ہے، آج ہمیں ان کھڑکیوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقام پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم خدا کے کام کو پراپر طریقے سے کرتے رہیں اور خداوند میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور اگر کوئی شخص گر بھی جاتا ہے تو ہمارا خدا اسے پھر اٹھا کر اسے بحال کر دیتا ہے۔ اور پولوس کی خدمت کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ چاہے قید خانہ میں ہو، چاہے یہ بالا خانہ پر ہو۔ قید خانہ نیچے تھا، اس کو اندر کی کوٹری میں بند کیا ہوا تھا، آدھی رات کو بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ حمد کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور بالا خانہ میں بھی آدھی رات کا وقت ہے اور وہ منادی کر رہا ہے، انجیل کو سنا رہا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، چاہے قید خانہ میں ہو چاہے بالا خانہ میں ہو۔ ہاللیلویا۔ اور سننے والوں کا کیا کام ہے کہ وہ ان کھڑکیوں کو بند کر دیں، ان جگہوں پر آ کر بیٹھ جائیں جہاں پر مکمل توجہ، مکمل گیان، دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہو، کیونکہ جب مکمل طور پر کلام پر دھیان کریں گے، کلام پر توجہ کریں گے، تو پھر بائبل کہتی ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ سو حاصل کلام یہ ہے، اس پیسج سے، اس شخص کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے ان ساری جو کنفیوژن ہے، جو ہم ڈبل مائنڈیڈ ہیں، یا ہماری جو توجہ تقسیم ہو چکی ہے، ہم اپنی توجہ کو واپس ایک طرف لے کر آئیں اور فوکس اپنے خدا کو بنائیں، خدا کے کلام کو بنائیں، اور ہمارا خدا جو معجزے کرنے والا خدا ہے، برکتیں دینے والا خدا ہے، ہمیں اور بلیس کرے گا اور روز روز ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ سو خداوند آج شام اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین، ہاللیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگی